ہندو فنڈامنٹلزم از آن دی رائز. یہ جو کچھ ہوا ہے، جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے، ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں، اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہی. دے آر گیٹنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے، اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے. اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر جو اپنی اکنامک پالیسی چینج کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. تو یہ ڈائلیما ہے. جبکہ ادھر جو ہے وہ بالکل جو ہندو ذہن ہے وہاں کا ریوائولسٹ ہے وہ پوری طریقے سے. تو اب اس وقت میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پھر پاکستان کو علیحدہ نہ سمجھیے، اس لیے کہ ہندوستان کو اگر انہوں نے مسلمانوں سے یا اسلام سے خالی کرا لیا تو پھر ان کے بعد ان کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان تو ہے ہی ہے. ہم تو ان کے ٹارگٹ نمبر 1 ہیں. ذہناً انہوں نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. اور ہمارا ساتھی ہے کون؟ اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق. جو معاملہ نہ دارت سخن آسنا نہ باشد. اللہ سے تعلق کیا ہے ہمارا؟ اللہ سے کون سی دوستی ہے؟ اللہ کیوں ساتھ دے ہمارا؟ ہم تو مجرم ہیں نمبر 1 اس کے. اور باقی دنیا میں جن پر سہارا تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے. وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا جائے. کبھی وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینے کی دھمکی آ جاتی ہے، فیلرز کی شکل میں آ جاتی ہے. یہ فیلرز دیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ بات پہنچ جائے. اگر صرف بات اس طریقے سے انڈائریکٹلی پہنچنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو خامخواہ براہ راست کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب تو حاصل ہو. سب نے سجدہ سہو کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں ہر ادارہ سجدہ سہو کر چکا امریکہ کے سامنے. ٹوٹل سرنڈر. اور یہ بات جو قاضی حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں 100% درست کہہ رہے ہیں. 100% درست کہہ رہے ہیں. ٹوٹل سرنڈر. چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، اور چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو آپ کا جو یہاں پہ قوت کا اصل سرچشمہ ہے اور منبع ہے، سب کے سب 100% جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ بے نظیر کا ساتھ نہیں دے رہے. بے نظیر کا ساتھ کائے کو دے؟ اگر نواز شریف ان سے بڑھ کر، ہم بھی ہیں دربار کے، اگر یہ کہنے کے لیے وہ ان سے بڑھ کر تیار ہو تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کی کوئی رشتہ داری ہے بے نظیر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ؟ ہاں اگر نواز شریف کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی اپنے پاؤں کو گھسیٹتا، ڈریگ کرتا، اپنے فیٹ کو کہیں کوئی رکاوٹ ڈالتا، پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو آلٹرنیٹ لانے کے لیے تو کوئی ہے نا کوئی سوال. لیکن جب وہ ان سے بڑھ کر نیاز مند ہو، ان سے زیادہ بڑھ کر سجدہ کرنے کو تیار ہو، ان سے بڑھ کر کہیں ہم شریعت کوڈ کو اٹھا کے پھینک دیں گے اگر سود کا معاملہ جو ہے شریعت کوڈ کے حوالے سے ہمارے لیے مصیبت بنا، سود تو دیں گے، چلے گا، لائیے، خدا کے لیے لائیے، پیسہ لے کے آئیے، ہمارے ملک میں آئیے، پیسہ لگائیے. اور یہ سود وود کا یہ کوئی مولوی لوگ ہیں پاگل جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی حرام ہے، اور کوئی پاگل ہمارے شاید وہ کورٹ والے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اسے کہہ دیا کہ بینک انٹرسٹ بھی جو ہے ربا ہے. باقی آپ ہم سے کوئی ڈر نہ رکھیے. میرے اسلام کو اب قصہ بازی سمجھو، ہنس کے وہ مس بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو. سیدھی بات ہے. جھگڑا تو اسلام سے تمہارے سے تو نہیں، نہ بے نظیر سے جھگڑا ہے اور نہ نواز شریف سے جھگڑا ہے. جھگڑا اسلام سے. اس حوالے سے بہت برا وقت آ رہا ہے. اور اس میں ایک پہلو میں اور چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں. پوری دنیا میں تو فنڈامنٹلسٹ مشہور ہو گیا مسلمان. پوری دنیا کا ذرائع ابلاغ لگے ہوئے ہیں. اصل فنڈامنٹلزم جو ہے، بلکہ 2 باتیں عرض کر دوں. ریشزم پوری دنیا میں بدنام گالی، اور اصل ریشسٹ ملک اسرائیل، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا. اس لیے کہ وہ مذہبی ریاست نہیں ہے، وہ تو بلکہ یہودیت ہے ہی نسلی مذہب. ساؤتھ افریقہ کیا ہوگا کوئی نسل پرست قوم یا نسل پرست ملک؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اصل جو نسل پرست ہیں وہ تو یہودی ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. ریشسٹ وہ فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے. بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا. لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو. یہ تو اے باد سبا ہی ہم آوردہ تو یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. میں آپ کو ایک حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں علامہ مشرقی اٹھے، چپ راس چپ، چپ راس چپ، اور بیل چاپ پورے ہندوستان کو دہلا دیا. دہل گئی زمین ہندوستان کی، راس کماری سے لے کے درا خیبر تک. اور بڑے بڑے نوٹیبلز. یہ تحریک اتنی عظیم تھی، اتنی آرگنائز تھی. آپ کو معلوم ہے یہ تالپور برادران جو ہے، دونوں بھائی جو تھے، یہ خاکسار تھے. بڑے بڑے لوگ سندھ میں، فرنٹیئر میں، پنجاب میں، ہر جگہ پر. اور ایسی زبردست آرگنائزیشن، بالکل ملٹری والی، ان کے سارے قواعد ملٹری کے. لیکن ہوا کیا؟ آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے. اسی کے رد عمل میں ہندو سویا ہوا تھا.
انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے، اتنا زبردست اٹھ گیا ہے، زور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے، اس کی چپراس جو ہے وہ زمین جو ہے لرز رہی ہے، اس سے تو اٹھنا پڑے گا نا۔ لہذا باقاعدہ جو RSS 1925 میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں، اور اس مقصد کے ساتھ ڈکلیئرڈ مقصد ہندوؤں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ہندو واد آن دی ڈیفینسو، لیکن 1925 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 67 برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھیے، اس کا ظرف دیکھیے، آج تک سیاست میں حصہ نہیں، پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق۔ 67 لانگ ایئرس، اتنی فالوئنگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپی، شکاگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی، برادرہڈ ان سیفرن، RSS کے اوپر ڈاکومنٹ، 25 لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرینڈ ہے والنٹیئر، لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی۔ کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو، اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کے 3 امیر یا گرو جو ہے گزر چکے ہیں، تیسرا ہے اس وقت۔ پہلا ڈاکٹر بالی رام ہیجواڑ، کسی نے نام سنا ہے؟ کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی، اس نے کام کیا۔ دوسرا مہادیو گولوالکر گرو جی، کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اس وقت کون ہے؟ بالا صاحب دیورس۔ یہ 3 ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، خلافتیں ہیں جو آئی ہیں، اور ایسا منظم نظام ہے، لیکن کہیں سیاست میں شر ہے۔ ہمارا فنڈامنٹلی سیاست کے میدان میں آ کے زیرو ہو چکا۔ پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے، وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ کر ایک خاص جذباتی کیفیت میں اپنی موومنٹ کو کال آف کر کے بیٹھ گئے۔ 10 لاکھ آدمی، غالباً 10 لاکھ کی فگر تھی، 10 لاکھ یا 1 لاکھ جتنے بھی تھے، میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، دلی میں جمع نہیں ہوں گے تو میں پارٹی کو ڈسبینڈ کر دوں گا۔ وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر سے، تو اسی غصے میں آ کر پارٹی ڈسبینڈ، ختم۔ اب وہ خاکسار ہمارے ہاں تو رہ گئے، کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر کچھ سلامی دینے کے لیے چپراس کرتے آ جاتے ہیں بیچارے، وہ ان کے تو کوئی نام و نشان بس اس معنی میں ہے کہیں، اللہ اللہ خیر۔ اصل فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن جماعت اسلامی ابھری، لیکن اس نے پاکستان میں آتی پاور پالیٹکس کے اس میں اندر اپنے آپ کو دفن کر کے زیرو کر دیا۔ وہاں یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ ہے اصل میں جو فرق آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ 1925، یہ جو دوسری جماعتیں ہیں، VHP ہے، وشوا ہندو پریشد، یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے، جیسے جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی ذیلی تنظیم ہے۔ RSS خود کبھی نہیں آئی پالیٹکس میں، اور 2 مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہے ہندوستان میں، چونکہ RSS کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو اسیسینیٹ کیا تھا 1948 میں، دی پارٹی واز بین۔ اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا دور آیا ہے وہ ایمرجنسی کا، اس میں بھی پارٹیز نے بین کی تھی، RSS بھی بین ہوئی ہے، لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ ابھر کر آئی ہے۔ اور آج یہ سب کے سب VHP والے، BJP والے، یہ سب در حقیقت RSS کے آدمی، اور یہ ان کا ڈکلیئرڈ ایم اب بن چکا ہے، اور حالات جو ہیں ہم اس سزا کے بالکل مستحق ہو چکے ہیں۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے اب بھی ہم اسی اللہ کی رحمت پر تو ادھار کھا سکتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس سزا کے بالکل مجرم ہو چکے ہیں اور مستحق بن چکے ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب حالات ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ پیچیدہ سے پیچیدہ، مشکل سے مشکل، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بھارت میں ہندو فنڈامنٹلزم بڑی تیزی کے ساتھ ایک طوفانی شکل کے اندر آیا، اور بھارت میں تو مسلمان تنظیم کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کے شاید علم میں آیا 2 جماعتیں بین کر دی، جماعت اسلامی بین۔ جماعت اسلامی بھارت کی جو اصل جماعت ہے وہ تو ایک علمی کام کرنے والی، دعوتی کام کرنے والی، قرآن مجید کے تراجم شائع کی سیاست میں تو ہے ہی نہیں ہوا، لیکن یہ کہ اس کا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹیررزم کا یا کسی درجے میں بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی۔ لیکن وہ ہے نا کہ وہ ترازو کا ایک پلڑا اگر ادھر 3 کو بین کیا تو ادھر بھی 2 تو ہو کم سے کم، وہ جماعت اسلامی بین ہو گئی۔ ہاں کشمیر میں جماعت اسلامی کا ایک رول ہے، لیکن کشمیر کی جماعت اسلامی علیحدہ جماعت اسلامی ہے، وہ ہندوستان کی جماعت اسلامی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جیسے پاکستان کی جماعت اسلامی، مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی، ہندوستان کی جماعت اسلامی اور کشمیر کی یہ 4 علیحدہ ہے بالکل، ان کا آپس میں تنظیمی رابطہ کوئی نہیں۔
کشمیر کی جماعت اسلامی یقیناً ہے، اور یہ سمجھتا ہوں میں، اور یہ صحیح بات ہے، بعض تبصرہ نگاروں نے لکھی بھی ہے کہ اصل میں اس وار سے انہوں نے کشمیر کے مسئلے میں جب یہ بین کیا ہے وہاں کی 3 ہندو جماعتوں کو، تو اس کے ساتھ ہی 2 مسلمانوں کو ایک لپیٹ میں لے کر پارٹیز کو، تو کشمیر میں جو جماعت اسلامی چونکہ ابھی تک وہ بینڈ نہیں تھی، اور جماعت اسلامی کا آرگنائزیشنل جو ہے بیکنگ مل رہی تھی حزب المجاہدین کو، جو وہاں پر جو بھی اس وقت جو جد و جہد کر رہی ہے، لہذا اس کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہے۔ لیکن یہ کہ ہندوستان میں کوئی مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے ہی نہیں، سارے قائدین تو پاکستان بنا کے پاکستان آ گئے تھے، رہ تو گئے تھے وہاں پہ وہی جمعیت علماء ہند کے لوگ، اس وقت بھی سنبھالا ہے تو انہوں نے سنبھالا ہے، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے سنبھالا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ سنبھالا دیا جتنا بھی دے سکے، باقی مسلم لیگی تو سبھی آ گئے تھے، وہاں سے رہ کون گیا تھا؟ لے دے کر مدراس میں کوئی 1-2 اور کیرالہ کے اندر، کیرالہ میں البتہ یہ کہ راشٹریہ سیوک سنگھ کے مقابلے میں مسلم سیوک سنگھ قائم کیا گیا، اور وہ کام بہت اچھا کر رہے تھے، لیکن یہ کہ ان کو بھی بین کر دیا گیا، انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو ڈیزالو کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارا تو اصل مسئلہ جو ہے وہ راشٹریہ سیوک سنگھ سے ہے، اگر RSS بین ہو گئی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کام کرنے کی، انہوں نے خود بھی ڈیزالو کر دیا اپنے آپ۔ لیکن بہرحال یہ تو میں کچھ تفاصیل ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہے۔